یہاں ریمور چل رہی تھی کہ بانی پی ٹی آئی کے ترلے منتے کیے جا رہے ہیں, جو پی ٹی آئی والے سوشل میڈیا پہ کمپین کر رہے تھے کہ جناب کسی وقت بھی مذاکرات کامیاب ہو سکتے ہیں. اب جو فوج ہے وہ بڑی درخواستیں کرتی پھر رہی ہے عمران خان صاحب سے کہ جو حالات ہو گئے ہیں تو پھر یہ ہے کہ وہ بڑی جلد باہر آ جائیں گے اور حکومت بدل جائے گی اور یہ ساری چیز. تو آج کے اس بیان کے بعد تو یہ پتہ چلتا ہے کہ کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے. اگر ہو رہے تو پھر یہ کیا ہے, کیونکہ بالمشافہ طور پر یا سمجھے کہ باضابطہ طور پر بانی پی ٹی آئی نے درخواست کر دیا فوج سے کہ جناب کو بندہ مقرر کرے اور مجھ سے مذاکرات کریں. اسے کہتے ہیں ترلا. تو یہ ایک ترلا ہے جو انہوں نے ڈالا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھ لیں کہ فوج نے جو آئی ایس پی آر نے بیانات دیے تھے کچھ دنوں پہلے بھی ہم نے وہ دیکھی تھی ایک پریس کانفرنس, اس سے پہلے بھی ایک پریس کانفرنس جو تھی وہ ہم نے دیکھی تھی, اس کے اندر کہا گیا تھا آئی ایس پی آر کی جانب سے کہ جناب وہ تمام لوگ جو کہ 9 مئی کے واقعات میں ملوث ہیں, ماسٹر مائنڈ ہیں, انہوں نے کیری آؤٹ کیا ہے یا کوئی پلاننگ میں اس میں شامل ہے, اچھا کسی کے ساتھ مذاکرات بھی نہیں کیے جائیں گے اور ان کو جو ہے وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ لاجیکل جو ہے اس کا اینڈ نکلے اور ان کو سزا ملے. اور اگر ایسا نہ کیا گیا تو ملک کے اندر انتشاری ٹولہ جو ہے اس کی وجہ سے جو ہے مزید جو ہے انتشار پھیلے گا. تو ایک تو بات یہ سمجھ آ گئی کہ یہ بات ثابت ہوگی کہ جب سے وہ اندر ہیں تو کوئی مذاکرات نہیں ہوئے. اگر مذاکرات ہوئے ہوتے, کوئی رابطہ ہوا ہوتا تو آج بانی پی ٹی آئی کو یہ کہنے کی ضرورت نہ پیش آتی کہ جناب کو بندہ مقرر کرے. اب دوسری بات اس کے اندر جو ہمیں نظر آتی ہے کہ کہنے کو خان صاحب جو ہیں وہ ایک جمہوری پارٹی ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی عوام نے مجھے الیکٹ کیا ہے. تو جمہوری پارٹیوں کا یہ طرح امتیاز نہیں ہوتا کہ وہ فوج سے مذاکرات کریں کہیں پہ بھی. میں نے شاید آپ کو پچھلے پروگرام میں بھی ایک مثال دی تھی کہ بھٹو صاحب جو ہیں ان کے ساتھ جو کچھ ہوا اس وقت کا جو ماشاء اللہ جب لگا تو اس سے پہلے انہوں نے جتنے بھی مذاکرات کیے وہ پولیٹیکل پارٹیاں جو اس وقت کی ریلیجیس پارٹیاں تھیں, 9 ستارے تھے یا جو اس وقت کی آپ سمجھے سیاسی جماعتیں تھیں, مذہبی جماعتیں تھیں, ان کے ساتھ مذاکرات کیے تھے. پھر یہ تھا کہ ان مذاکرات سے کامیاب ہو گئے تھے, خبریں یہ ہیں, اور اس کے بعد یہ تھا کہ ماشاء اللہ لگا دیا گیا. اچھا خیر ماشاء اللہ لگا دیا گیا, لیکن بھٹو صاحب نے اس کے بعد بھی فوج کے ساتھ کوئی مذاکرات نہیں کیے. صحیح بڑی کوشش کی کہ دنیا بھر میں لوگوں نے کہ بھٹو صاحب کس طریقے سے مان جائیں, ملک سے چلے جائیں. انہوں نے کہا نہیں کہ میرا جینا مرنا اسی جگہ پر ہے, اور یہ بیانات اس دور میں آتے رہے سامنے اور پھر وہ پھانسی چڑھ گئے. لیکن انہوں نے فوج کے ساتھ مذاکرات نہیں کیے. اس کے بعد میں نے آپ کو آصف علی زرداری صاحب کا قصہ سنایا کہ وہ بھی 10-12 سال رہے لیکن انہوں نے بھی فوج کے ساتھ مذاکرات نہیں کیے. اب ان کو فوج لے کے آئی تھی اور یہ یعنی بن پانی کی جو مچھلی تڑپتی ہے نا یہ ویسے تڑپ رہے ہیں. آپ کے پاس پولیٹیکل سیٹ اپ موجود ہے, مانا کمزور سیٹ اپ ہوگا, میں اس سے ان کی جو موقف ہے اس کو مان لیتے ہیں, لیکن ایک پولیٹیکل سیٹ اپ جو ہوتا ہے وہ پولیٹیکل پارٹیوں سے ہی بات کرتا ہے. اور اس میں ایک اور بڑی بات یہ ہے کہ جو آپ آفر کروا رہے ہیں آئین پاکستان, اگر آپ ایک جمہوری پارٹی ہیں اور آپ آئین کو سمجھتے ہیں, قانون کو سمجھتے ہیں, تو آئین کے اندر کوئی ایسی گنجائش ہی نہیں کہ فوج جو ایک بندہ مقرر کرے اور وہ ایک ایسے شخص کے ساتھ جو 9 مئی کی اسی کی انسٹالیشن پر حملوں کے اندر وہ اس کے اوپر کیسز ہوں, مقدمات ہوں اور اس کے ساتھی جو ہیں وہ پابند سلاسل ہوں, وہ بھگت رہے ہوں اور ساتھ وہ بھی بھگت رہا ہو, اس کے ساتھ وہ مذاکرات کریں. کہاں گنجائش ہے آپ کو ایک بندہ مقرر کریں جبکہ ملک کے اندر کوئی مارشاء اللہ نہ ہو, ملک کے اندر ایک پولیٹیکل سیٹ اپ موجود ہو, ٹھیک ہے نا. اس کی موجودگی میں فوج کیسے براہ راست ایک بندہ مقرر کر کے جیل میں ان کو بھیج سکتی ہے؟ میرا خیال ان کو کوئی گائیڈنس بھی نہیں دیتا. عیسی صاحب آپ نے بھی کہا کہ چونکہ ان کو جو لے کر آئے تھے وہ یہی لوگ تھے, تو اگر حکومتیں بنانے اور گرانے میں جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کا کردار ہوتا ہے تو پھر جو ہے وہ مذاکرات کے لیے اگر ان سے کہا جا رہا ہے کہ پھر مذاکرات بھی انہی سے ہوں گے, اوبویسلی اگر وہ حکومتیں بناتے بھی ہیں گراتے بھی ہیں تو پھر مذاکرات کرنے میں ان کے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ اس میں وہ جو پھر ان کے ساتھ مذاکرات بھی ہو جائیں بیٹھ کے. وہ جو ہوتا ہے وہ بیہائنڈ دا ڈور ہوتا ہے, آفیشلی کچھ اچھا حکومتیں بنانی اور جو گرانی ہے وہ بیہائنڈ دا پوری دنیا میں ڈور ہوگا. مجھے یہ بتائیں امریکہ کی گورنمنٹ کے اندر کیا سی آئی اے کا رول نہیں ہوتا, پینٹاگون کا رول نہیں ہوتا, وہاں کے تو پریزیڈنٹ بھی جو سی آئی اے کے جو ہیں, اور انڈیا کے اندر کیا ہوتا ہے, را کا رول نہیں, یہ سارا کچھ ہوتا ہے. تو پھر مذاکرات بھی ان کے ساتھ ہو جانے ڈائریکٹ براہ راست آپ کے قانون میں کوئی ایسی گنجائش ہی نہیں ہے کہ فوج مذاکرات کرے اس طرح. اور بانی پی ٹی آئی جو بیک ڈور کی گنجائش ہے, بیک ڈور کی بھی گنجائش یہاں نہیں ہے, کیونکہ اب وہ صرف یہ بھی نہیں کہ پولیٹیکل لیڈر ہیں, پرائم منسٹر اس ملک کے ہوتے تو سمجھ آتی ہے فوج ان کو آفیشلی ان کو رابطہ کرنے کی بھی ضرورت ہوتی ہے, فوج کو بات بھی کریں گے, لیکن وہ ایک ملزم ہے ایک بڑے کیس کے. اور دیکھیں وہ کرتے کیا ہیں, مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی بیانات اتنی تیزی سے کیسے تبدیل کرتے ہیں, جن کو وہ میر جعفر, میر صادق اور پتہ نہیں کیا کچھ کہتے رہے, اور پھر یہ کہتے رہے کہ کوئی نیوٹرل نہیں ہوتا, وہ جانور ہوتا ہے نیوٹرل, اس طرح کے بیانات دیتے رہے. تو پھر انہوں نے بیان دیا ایک دم کہ جی میں نے کب کہا نیوٹرل جانور ہوتا ہے, وہ تو میں تو نیوٹرل تو انسان ہوتا ہے. یعنی جتنی تیزی کے ساتھ وہ اپنے بیانات دیتے ہیں پھر مکرتے ہیں, وہ بھی حیران کن ہے. پاکستان کے اندر ایسی سیاسی لیڈرشپ میں نے کم دیکھی ہے جو بیانات دیتی ہے,
پھر اس پہ کافی عرصے تک وہ کھڑی رہتی ہے. پھر اس کے جو فالوور ہیں وہ اس کا اس بات کو بار برملا لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ ہمارے لیڈر نے یہ بات کی, اور پھر اس پیرائے کو لے کے چل پڑتے ہیں کہ جی وہ نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے. میں نے یہاں بہت سارے پی ٹی آئی کے لوگوں کو سنا وہ یہی باتیں کرتے ہیں, نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے, نیوٹرل تو اچھا آپ کو جانور کیسے چلا گیا جی؟ اچانک جب آپ کو ضرورت پڑی ہے تو اب وہ جانور والا بات ختم ہو گئی ہے, اب وہ تو انسان ہوتا ہے.